الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. یہ دیکھیے آپ یہاں سے آ، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا یہ سارا یہاں سے اتنا. آپ کو یہ لرن کرنا ہے خود ہی ہے نا. لرن خود ہی کرنا ہے آپ کو. یہاں سے پڑھنے میں دیکھیے اب یہ ہو رہا ہے سیلف کے بارے میں نا باڈی پارٹس کے بارے میں. وجہ کیا ہو گیا فیس. جمع کیا تھا اس کا وجوہ. وجوہ یومئذ ناظرہ. جس دن کچھ چہرے ہوں گے تر و تازہ. الی ربها ناظرہ. جو اپنے رب کی اور دیکھتے ہوں گے تو وہاں پہ وجوہ آ گیا ہو گیا فیسز. عین ہو گیا آنکھ انسان کی آنکھ. یا عین ہو گیا کیا سپرنگ فیہا عین جاریہ ہے نا. جنت میں آسن عین جاریہ بہنے والے سپرنگز وہاں پہ ہوں گے. یا اس کا جمع کیا تھا اعین. اعین الذین کہ اعینهم فی غطاء عن ذکری وكانوا لا يستطيعون سمعا ہے نا شاید سورہ کہف میں. الذین كانت اعینهم فی غطاء عن ذکری جن کے وكانوا لا يستطيعون سمعا. تو اعین ہو گیا آنکھیں. اعین کیا ہو گیا آنکھیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اسپرنگ یا آئی بولیں گے. ابصار کیا ہو گیا ابصار. ابصار ہو گیا سائٹ. یہ ہو گیا نہیں آ رہا اسکرین علی. اچھا ٹھیک ٹھیک اب آئے گا. یہ دیکھیے آپ جب بھول جاتا ہے اس کو یہ کرنا شیئر. اچھا وجہ کیا ہو گیا فیس. وجوہ کیا ہو گیا اس کا جمع ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ. عین کیا ہو گیا آنکھ. اور اعین کیا اس کا جمع ہے. یا عین ہو گیا سپرنگ. ہم بولتے ہیں نا کشمیری میں چشم. چشم زد آدھن کارنش رشنے خدائے. تو چشم ہو گیا آنکھ ہے نا. یا چشمہ ہو گیا چشمہ سپرنگ سیدھے ہی. تو ویسے ہی ابصار ہو گیا سائٹس. ابصار. افواہ فمن کا جمع ہے وہ ہو گیا ماؤتھس بہت سارے منہ. پلورل پی ایل لکھا ہے اس یہاں پہ. لسان ہو گیا زبان ٹنگ یا لینگویج. ایک تو زبان یا زبان ٹنگ یا لینگویج. لسان کا جمع کیا تھا السنہ. السنہ ہے نا. وہ تشہد کیا وہ الیوم سورہ یاسین کی آیت ہے نا وہ سورہ یاسین کی. وہ تشہد نہیں وتكلمنا أيديهم وتشهد ألسنتهم تشهد أرجلهم بما كانوا نہیں وہاں پہ نہیں آ گئے. اچھا قلب کیا ہو گیا ہارٹ. قلوب کا جمع ہے قلوب کیا ہو گیا ہارٹس. صدر کیا ہو گیا چیسٹ سینہ. اور صدور کیا ہو گیا سینے بہت سارے. ان اللہ علیم بذات الصدور. اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے جو کچھ انسانوں کے سینوں میں ہوتا ہے. بذات الصدور. بطن کیا ہو گیا پیٹ. بیلی اس لکھا ہے یہاں پہ. یا وومب. بطون اس کا جمع آتا ہے نا سورہ نجم میں آ گئے ہیں. بطن امہاتکم فلا تزکو ہے نا وہ. تو بطن ہو گیا بیلی یا وومب. اچھا یدن کیا ہو گیا یدن ہاتھ ہے نا. ایدی اس کا جمع آتا ہے ہینڈس. رجل کیا ہو گیا پیر فٹ. ارجل اس کا جمع آتا ہے. نفس کیا ہو گیا سول. اور انفس سولز. روح کیا ہو گیا اسپرٹ یا سول روح. اور قوہ کیا ہو گیا پاور یا اسٹرینگتھ قوہ قوت نا سیدھے ہی. ایسے ہی اب ریلیٹیوز کے بارے میں بول رہے ہیں. ریلیٹیوز کے بارے میں دیکھیے امون کیا ہو گیا ماں. امہات مدرس. امہات المومنین مدر بلیورز کی مائیں. اب ان کیا ہو گیا فادر باپ. اب ان کیا ہو گیا باپ. اس کے بعد یہ بول رہا ہے یہاں پہ یہ بول رہا ہے یہاں پہ ابت. ابت پتہ کیا ہوتا ہے ابت. یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. یہ گانا کس نے. اچھا روح اور نفس میں کیا فرق ہے. اصلی نا یہ تھوڑا روح اور نفس میں کیا فرق ہے. روح ایک میٹا فزیکل چیز ہے نا. میٹا فزیکل یہ فزیکل چیز نہیں ہے نا. اس کو ہم ٹچ کر یہ ٹینجیبل نہیں ہے انٹینجیبل ہے. اس کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے روح کو. اور نفس
کا مطلب کبھی ہوتا ہے انسان کا اپنا آپ بھی، اس میں ضروری نہیں ہے اسپرٹ، ضروری لفظ اس میں ہم نہیں لکھیں گے سول کو، بس وہی چیز جسے انسان زندہ رہے، جسے انسان کو کانشیسنیس مل جاتی ہے، وہ ہو گیا روح. نفس میں ضرور، نفس میں ہی روح آتی ہے، نفس میں ہی روح آتی ہے. نفس ہو گیا پن پان اون سیلف، گیا نفس. اور روح ہو گیا اسپرٹ سول، جو میٹا فزیکل اینٹی ہے، جو ہر انسان میں ہوتی ہے، جس سے انسان زندہ رہتا ہے. اور جب روح اور جسم کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں موت. جب روح نکل جاتی ہے جسم سے اور انسان کی روح نکل جاتی ہے، جو اس ہو جاتا ہے نا، قرآن کی آیت ہے اس کے بارے میں. انسان جب سوتا ہے اس کی روح نکل جاتی ہے نا. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے دیکھا ہے کبھی خواب نا، خواب میں انسان دیکھتا ہے کچھ. ایک منٹ. خواب انسان دیکھتا ہے کبھی. ایک منٹ اس کو میوٹ کرنا. اچھا، انسان دیکھتا ہے خواب نا کبھی. خواب میں دیکھتا ہے انسان میں گر گیا بلڈنگ سے نیچے، لگ جاتی ہے اسی لگتا ہے مجھے لگ گئی اصلی میں، لیکن لگ نہیں گئی ہوتی ہے اصلی میں. انسان سویا ہوتا ہے، آنکھیں بند ہوتی ہے. انسان خواب میں دیکھ رہا ہوتا ہے نا چیزیں، آنکھیں بند ہوتی ہے. انسان خواب میں سن رہا ہوتا ہے، ورنہ مطلب وہ سن رہا ہوتا ہے وہ والی چیزیں. اگر ہم دیکھیں کسی سونے والے کو، ہم لگے کچھ سن رہا ہے کچھ دیکھ رہا ہے، ایسے نہیں لگے گا. وہ سونگ رہا ہوتا ہے کچھ کھانا، وہ ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے. تو وہاں پہ اس کی روح وہ ٹیسٹ کر رہی ہوتی ہے سب کچھ، ہے نا. ایک عالم دیا تھا نا ایسے ہی قبر کے عذاب کے بارے میں نا، ریشنل جواب اس نے ایسے دیا تھا کہ روح کیسے محسوس کرتی ہے چیزوں کو، خوشی کو، غم کو. روح کیسے محسوس کرتی ہے کہ سونے کے وقت انسان کا روح باہر نکل جاتی ہے، پھر واپس آ جاتی ہے روح انسان کی. لیکن تھوڑا وہ تعلق رہتا ہے روح اور جسم کے درمیان میں. اور موت کا مطلب ہوتا ہے پورا تعلق کٹ جانا جسم اور روح کے درمیان میں، ہو گیا موت، پورا تعلق ختم ہو جانا. شاید سورہ کس میں 26 بار میں نا اس کے بارے میں لکھا ہے وہ. اس کے بارے میں ایک ریسرچ بھی ہوئی تھی، سائنٹیفک ریسرچ ایک ہوئی تھی. اس نے کہا تھا کچھ انسان کو، جب انسان سوتا ہے کچھ نکلتا ہے اس کو اس ٹائم پہ، اس کو روح نام دیا تھا پھر بعد میں. یہ ہے نا سب سے بڑا آرگومنٹ اللہ تعالیٰ کے ایگزسٹنس کے بارے میں. وہ گیا کانشیسنیس. کانشیسنیس کہ آپ کو پتہ ہے میں زندہ ہوں، مجھے پتہ ہے میں زندہ ہوں، ہر ایک کو پتہ ہے ہم زندہ ہے، ہر ایک کو پتہ ہے ہمارے پاس عقل ہے، ہمارے پاس ریشنلٹی، ہم سوچ پاتے ہیں. تو اگر انسان مانے گا نیچرل سلیکشن کو، جینیٹک ڈرفٹ کو انسان مانے گا، نیچرل سلیکشن کو مانے گا انسان، بولے گا یہ رینڈم کازز سے انسان جو ہے وہ آ گیا وجود میں. ایولیوشن کو مانے گا، ڈاروین ایولیوشن کو مانے گا، تھیوری آف ایولیوشن، سنگل سیل تھیوری کو مانے گا. پہلی بات یہ تھیریز ہے، وہ میں نہیں بولوں گا وہ چیز، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر بھی یہ انسان جواب نہیں دے پاتا ہے دو چیزوں کا سائنس کے ذریعے سے، کہ مجھ میں ریشنلٹی کہاں سے آ گئی اور مجھ میں کانشیسنس کہاں سے آ گئی ہے. جبکہ خود بخود نیچر اٹ سیلف نہ ہی ریشنل نہ ہی کانشیس ہے. بتائیں نیچر ریشنل، نیچر کے پاس عقل نہیں ہے. نیچر نہیں بولتا ہے 2+2 4 ہو گیا، اس کے پاس کرٹیکل تھنکنگ نہیں ہے، اس کے پاس انالیٹیکل تھنکنگ نہیں ہے. اور نہ ہی نیچر کے پاس کانشیسنیس ہے، وہ زندہ نہیں ہے نیچر. تو ہاؤ کمز کانشیسنیس فرام نان کانشیسنیس؟ ہمیں کیسے کانشیسنس آ گئی میٹر سے، اگر ہم سائنس مانیں گے، پورا سائنس مانیں گے. ہاؤ کمز ریشنلٹی فرام نان ریشنلٹی؟ ہاؤ کمز لائف فرام نان لائف؟ ہاؤ کمز ایگزسٹینس فرام نان ایگزسٹینس؟ ہاؤ کمز سم تھنگ فرام نتھنگ؟ یہ نا بیسک سوال. بگ بینگ کیا بولتی ہے؟ سم تھنگ کیم فرام نتھنگ، کچھ نہیں تھا وجود میں آ گیا کچھ بھی، کیسے آ گیا؟ تو اس سے بڑا آرگومنٹ کچھ بھی نہیں ہے کانشیسنس کے بارے میں. مطلب میں آپ کو دیتا ہوں 10 روپے تب جب میرے پاس 10 روپے ہوں گے. اگر نیچر کے پاس خود ہے ہی نہیں ریشنلٹی کانشیسنیس، تو نیچر کیسے دے گا ہمیں ریشنلٹی کانشیسنیس؟ اب کیا بول رہے ہیں؟ نتھنگ، نتھنگ اٹ سیلف سم تھنگ. نتھنگ کہاں ہے سم تھنگ؟ نتھنگ نتھنگ ہے، نتھنگ ہو گیا نو تھنگ، ایبسلیوٹ نتھنگ ہو گیا نتھنگ. اب جو ہے نا اس پہ کتاب لکھی نا اس نے، اس کا کیا نا اس ایتھیس کا نام کیا ہے نا، 4 ہارس مین آف ایتھیزم. رچرڈ ڈاکنز، سیم ہیرس، کرسٹوفر ہائچنز اور ڈینیل ڈینٹ. ان کو بولتے ہیں 4 ہارس مین آف ایتھیزم. نہیں نہیں، یہ نہیں دوست ہے، اس کا نام کیا ہے؟ رچرڈ. اس نے لکھا ہے کتاب یونیورس فرام نتھنگ، اس نے لکھا ہے. ایسے تو وہ بولتا ہے یونیورس نتھنگ سے آ گیا ہے، اینڈ میں وہ بولتا ہے وہ نتھنگ بھی سم تھنگ ہی ہے. اینڈ پہ وہ بولتے ہیں نا کچھ نہ کچھ ہے ہی جس سے وجود میں آ گیا. ان شارٹ ایسے پڑھتے فلاسفی نا یہ چیزیں، اس کو دو چیزیں پڑھتے ہیں. ایک تو ہے واجب الوجود، لارنس کراس، جس نے ڈیبیٹ کیا تھا حمزہ زور کے ساتھ. اس پہ لکھی ہے کتاب، دنیا میں سب سے اچھی کتاب لکھی ہے آج تک نا، حمزہ زورزس نے ایتھیزم پہ کتاب لکھی ہے نا، وہ ڈیوائن ریالٹی. یہ والی کتاب میں نے وہ خود بنائی تھی گھر میں. وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ اچھی کتاب، بہت اس سے اچھی کتاب میں نے آج تک نہیں دیکھی ہے کوئی. نہیں، یہ والی کتاب ڈیوائن ریالٹی، حمزہ زورزس کی.
تو بتا اس میں کیا بولتے ہیں اصلی؟ ہاں، میراج آف ایتھیزم کے بارے میں، گاڈ اسلام اینڈ میراج آف ایتھیزم. اچھا میں کیا بول رہا تھا آپ کو؟ ہاں، یہ تو کیا واجب الوجود نیسیسری بینگ، واجب الوجود. دوسرا ہو گیا ممکن الوجود کنٹینجنٹ بینگ. نیسیسری بینگ مطلب ہو گیا اگر وہ ہوگی نا تب جا کے ہی کنٹینجنٹ بینگس کا وجود آ سکتا ہے، تب جا کے یونیورس ایگزسٹ کر سکتی ہے. کیونکہ یونیورس جو ہے نا وہ خود کیا ہے، وہ ڈپینڈنٹ ہے نا، اس میں ڈپینڈنٹ پراپرٹیز ہے یونیورس میں. اب دیکھیے دنیا میں ہر چیز ڈپینڈنسی دنیا میں ہوتی ہے، انٹر ڈپینڈنسی یا ڈپینڈنسی ہوتی ہے، آپس میں ہوتے ہیں ڈپینڈ ہے نا. ہر افیکٹ کا کاز ہوتا ہے، پھر کاز کا کاز ہوتا ہے، کاز کا کاز ہوتا ہے. سائنس پہ کام کرتی ہے، لیکن سائنس کے پاس جوابات بہت سارے نہیں ہیں. پہلی بات اس کو بولتے ہیں آرگومنٹ فرام کازیشن. سائنس نہیں بول پاتی ہے کہ آخر پرائم کاز کیا ہے، فرسٹ کاز کیا ہے. مانیے فار ایگزامپل اس کے بارے میں ڈومینوز کا ایک یہ ہے چٹا ایک ہے. میں نے گرایا پہلے ڈومینوز کو، اس سے گر رہے باقی سارے ہے نا، تیسرا چوتھا گر رہا ہے، سارے گر رہے اس سے ہی. اب وہ جو مطلب دوسرے کے کرنے کا کاز کیا ہے، پہلے کا کرنا، تیسرے کے کرنے کا کاز کیا، میں دکھاؤں گا ایسے آپ کو. دیکھیے مانیے ڈومینو ایک دو تین، میں نے گرایا اس والے کو، اب اس سے گرا یہ والا، اس سے گرا یہ والا، اس سے گرا یہ والا، ایسے دنیا کام کرتی ہے. یہ نا افیکٹ کاز کا یہ تھا، اب یہ نا ہو گیا نا، اور افیکٹ کاز پرانا پرانا یہ والا ہے، افیکٹ آ گیا کاز پرانا ہے. آخر کار لیکن فرسٹ کاز تو ہوگا ہی نا، جس نے یہ کازل چین سٹارٹ کی ہوگی تب جا کے کازل چین سٹارٹ ہوگی. جب فرسٹ کاز ہوگا، اگر فرسٹ کاز ہی نہیں ہوگا تو کازیشن تو کچھ افیکٹ نہیں ہو جائے گا. اس میں دیتے نا ایگزامپل ایک اور، مانیے کوئی چور وہاں بیٹھا ہوا ہے، ایک پولیس والا بول رہا ہے میں اسے گولی ماروں گا، اس کو کرنے والے پہلے والے پولیس والے کو فون ہے، آفیسر پہلے والے کو میں گولی ماروں کہ نہیں، اس کو بولنا ہے اپنے بڑے والے آفیسر کو میں گولی ماروں کہ نہیں، وہ بولے گا اپنے والے کو، بولے گا اپنے والے کو، بولے گا اپنے والے کو میں گولی ماروں کہ نہیں. اگر کوئی اوپر ایک اتھارٹی ہے ہی نہیں جو بول رہا ہے گولی مارو، تب تک گولی نہیں آئے گی. ورنہ رہے گا نا ایسے ہی، میں اس کو بول رہا وہ اس کو بول رہا ہے، اس کو بول رہا ہے، اس کو بول رہا ہے، جب تک کوئی نہیں بول رہا گولی مارو گولی آئے گی نہیں، ورنہ ہے نا. اس کو بولتے ہیں نیسسری بینگ. اس کو بولتے ہیں انفائنائٹ ریگریشن، ہے نا، انفائنائٹ ریگریشن، کہ انفائنائٹلی ریگریس ہو سکتا ہے، یہ ہو جائے گا اگر اس کو ہم چھوڑیں گے ایسے ہی. لاجیکل فیلسی یہاں پہ آ جائے گی. تو ہمیں اسٹاپ کرنا ہے ایک پوائنٹ پہ، ہمیں بولنا ہے بس یہ ہے ان کازڈ کاز. اس کو ہم خدا اللہ بولتے ہیں، اللہ از ان کازڈ کاز، اس کا کوئی کاز نہیں ہے، وہ ہے مسبب الاسباب، وہ کاز میں افیکٹ ڈالنے والا ہے. ہم پانی پیتے ہیں، اس میں کون ہمیں تھرسٹ ختم کرتا ہے، تھرسٹ اللہ تعالیٰ. دوائی کھاتے ہیں، دوائی ایک سبب ہے، کاز ہے، لیکن کون دوائی میں شفا ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ. دوائی میں خود ہی اپنی پراپرٹی نہیں ہے کہ وہ شفا دے گی، کیونکہ کوئی بھی دوائی کھا سکتا ہے لیکن شفا نہیں ملتا ہر ایک کو دوائی سے نا. اسباب اختیار ہر کوئی کرتا ہے لیکن ہر ایک کو اسباب سے افیکٹ نہیں مل جاتا ہے، تو وہ کام کس کا ہے، اللہ کا کام، کیونکہ وہ ہے مسبب الاسباب. یہ ہو گیا ایک آرگومنٹ. دوسرا ہو گیا ڈپینڈنسی آرگومنٹ. اصلی تھامس ایکوینس ایک فلاسفر ہے، وہ بولتا ہے کہ اگر دنیا میں موشن ہے تو کس نے موشن کو سیٹ کیا ہوا دنیا میں. اگر دنیا ڈپینڈنٹ ہے، کوئی انڈیپینڈنٹ بینگ ہوگا جس پہ دنیا ڈپینڈ کرتی ہے. اگر یہ ہو گیا، اس کو بولتے ہیں کانٹینجنسی آرگومنٹ، اس کو بولتے ہیں کاسمولوجیکل آرگومنٹ، اس کو بولتے ہیں ڈپینڈنسی آرگومنٹ، کازیشن آرگومنٹ. یہ ہو گیا یہ والے آرگومنٹس. میں کہاں پہنچ گیا، میں کیا بول رہا تھا؟ ہاں، یونیورس کرتی ہے لاز پہ کام، تو دیر مسٹ بی اے لا گیور. دوسرا ہو گیا ٹیلیولوجیکل آرگومنٹ. ٹیلیولوجیکل آرگومنٹ ڈیزائن آرگومنٹ. دنیا میں ڈیزائن ہے، بہت انٹرکیٹ ڈیزائن، دنیا میں پرسائز سب کچھ رکھا گیا ہے. دنیا فائنلی ٹیونڈ ہے. انسان کا ہارٹ کتنی بار دل میں دھڑکتا ہے، لاکھوں بار. انسان کتنا لیتا ہے آکسیجن ایک منٹ میں نا، کتنے لیٹر لیتا ہے انسان آکسیجن. یہ سب چیزیں انسان کیسے کام کرتا ہے، کڈنی، ہارٹ، منہ، کان، سب کچھ کرتا ہے کام کوآرڈینیٹر مینر میں. سب کچھ انسان اپنے آپ کو دیکھ گا پہلے، میں کیسے اتنا پرفیکٹ بن گیا، مجھے کس نے بنایا ہے. کیونکہ بگ بینگ کے بعد بلاسٹ ہو گیا، بلاسٹ کے بعد کیسے اتنا، بلاسٹ کے بعد کیا ہو سکتی ہے، رینڈمنس بڑھ جائے گی، انٹروپی بڑھ جائے گی بلاسٹ کے بعد، لیکن رینڈمنس کم ہی ہو رہی ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی میرے پاس بیگ میں ہے بہت سارے لیٹرز، میں پھینک رہا ہوں لیٹرز ایسے ABCD. میں بتا کروں گا ایکسپیکٹ اس کو بن جائے گا شیکسپیئر کی پوئٹری، نہیں بن جائے گی. کیونکہ جب پتہ نہیں مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، پیرامڈس آف غزہ کس نے بنائے. نہیں جن نے کیوں بنائے ہوئے، انسان نے بنائے. اور کیوں؟ اچھا میں کیا بول رہا تھا جو امپورٹنٹ تھا نا، مگر اس سے بڑا آرگومنٹ کوئی نہیں ہے. آرگومنٹ فرام ریشنلٹی اینڈ کانشیسنیس، اس کو یہ نا irrefutable، اس کو یہ ریفیوٹ نہیں کر سکتے. یہاں پہ جواب ہی نہیں ہے سائنس کے پاس، سائنس کیا کرے گی یہاں پہ بیچاری. یہ ہو گیا ایسے. اچھا اب دیکھیے اب اس کے بعد، دیکھیں یہ کتاب پڑھنی چاہیے انسان کو، ڈیوائن ریالٹی. یہ بہت اچھی کتاب ہے. اچھا، اور کیا آرگومنٹ ہے اس کے بارے میں؟
डिज़ाइन आर्गुमेंट, टीलोलॉजिकल आर्गुमेंट, और भी है बहुत सारे आर्गुमेंट्स। फाइन ट्यूनिंग ना, ये डिज़ाइन आर्गुमेंट, फाइन ट्यूनिंग यानी कि यूनिवर्स में कॉस्मिक ऑर्डर है। कैसे मतलब हम देखते हैं कि है ना, मून करती है रिवॉल्व अराउंड अर्थ, अर्थ करती है रिवॉल्व अराउंड सन, सन अराउंड मिल्की वे गैलेक्सी, वो अराउंड डिफरेंट गैलेक्सीज, फिर वो क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, फिर वो अराउंड डिफरेंट क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज। कभी क्लैश, कभी ये नहीं हो रहा है, ब्लास्ट नहीं हो रहा है, लॉज ऑफ फिजिक्स कॉन्सिस्टेंट है, ग्रेविटी हमेशा सेम रहती है। ये सब चीज़ें इसमें आती है फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट में। और क्या होता है, और मुझे भूल गया, और भी बहुत सारी इसमें आर्गुमेंट। अच्छा, उन उम्महात हो गया मदर, अबुन क्या हो गया बाप, एब्सेंस ऑफ एनीथिंग हो गया नथिंग। अच्छा मैं क्या बोल रहा था आपको, एक चीज़ ना ज़रूरी बात थी वो कुछ, ये, हाँ, और सबसे बड़ा आर्गुमेंट है फितरत का आर्गुमेंट, फितरा, नेचुरल आर्गुमेंट, यानी कि नेचर अनटॉट यूनिवर्सल है ये चीज़ कि इंसान को पहले से ही दिल में है कि कोई ना कोई है जिसने मुझे पैदा किया है, यूनिवर्सल। नथिंग हो गया एब्सेंस ऑफ एनीथिंग, जब कुछ नहीं होगा, नथिंग। क्योंकि मैंने कहा था ना पिछली बार भी आपको कि यूनिवर्स जो है वो कॉन्टिजेंट बीइंग है। कॉन्टिजेंट मतलब होगा इसकी एक बिगिनिंग है ना, इसकी बिगिनिंग है जो बिग बैंग ने प्रूव की। कोई बोलेगा नहीं मैं नहीं मानता हूँ बिगिनिंग इसकी है, वो बोलेगा यूनिवर्स इटर्नल थी, वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो बोल रहा है टाइम इटर्नल था, टाइम हमेशा से था। जो बोलता है टाइम हमेशा से था वो बोलता है कि, एक तो बोलता है, देखिए ये कॉन्ट्रडिक्टरी बात है, इसे पैराडॉक्स हो जाता है बात में। कोई बोलता है यूनिवर्स जो है वो हमेशा से थी, आप मानिए पीछे इन्फिनिट है, फिर वो बोलता है साथ में मैं यूनिवर्स में इस टाइम पे आ गया हूँ। इसका मतलब वो बोलता है कि इन्फिनिट अमाउंट ऑफ टाइम हैज़ बीन इलेप्स्ड, वो खत्म हो गया, इन्फिनिट अमाउंट ऑफ टाइम खत्म हो गया और मैं आ गया यहाँ पे। अगर हमारा पीछे से इन्फिनिट है तो ये पॉसिबल नहीं है, तो देयर मस्ट बी स्टार्टिंग ऑफ यूनिवर्स। नहीं, ये बहुत सिंपल बात है। वैसे भी इन्फिनिट बना है कोई, इन्फिनिट खाली मैथमेटिकल अजम्पशन है, अज्यूम करते हैं हम इन्फिनिट कोई चीज़ है ताकि हम कर पाएंगे सॉल्व मैथमेटिकल इक्वेशंस को। इन रियलिटी में इन्फिनिट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अच्छा, मतलब प्रूफ क्या है इन्फिनिट एग्जिस्ट करता है, मतलब कोई प्रूफ है ही इसके बारे में, तो ये ऐसे ही होता है। अच्छा अब क्या बोल रहे थे, ये क्या बोल रहे थे आप, व्हाट इज नथिंग, नथिंग क्या हो गया। मैं कहा ना पिछले बार हदीस में क्या आ गया, कान अल्लाहु वलम यकुन मअहू शैआ, अल्लाह ताला ही था और उसके साथ कुछ भी नहीं था, वही हो गया नथिंग। कुछ भी नहीं था, सिर्फ अल्लाह था, हमेशा से थे। क्योंकि हम नहीं बोलेंगे अल्लाह कब से आया, क्योंकि वो हम बोलेंगे क्रिएशन के बारे में, क्रिएशन कब से आ गई, क्योंकि टाइम इट सेल्फ इज़ अ क्रिएशन है ना, स्पेस इट सेल्फ इज़ अ क्रिएशन, वो मखलूक है टाइम और स्पेस। अल्लाह ताला बियॉन्ड स्पेस और टाइम है ना, मखलूक है, बियॉन्ड है वो। बाइनुन अन खल्की, बाइनुन अन खल्की, वो अपने मखलूक से अलग है। हाँ, अल अव्वल है ना, अल्लाहुम्मा अंतल अव्वल फलैस क़ब्लक शैउन, या अल्लाह आप सबसे पहले हो, आपसे पहले कुछ भी नहीं है। अंतल आखिर लैस बअदक शैउन, आप आखिर हो, आपके बाद कुछ भी नहीं है। अंत ज़ाहिर लैस फ़ौक़क शैउन, आप ज़ाहिर हो, आपसे आपके ऊपर कोई नहीं है। अंतल बातिन लैस दूनक शैउन, है ना ये हदीस, या ये सूरह हदीद की आयतें भी है, हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन वहुव बिकुल्लि शैइन अलीम। यह है ना वही कुरान का आर्गुमेंट सबसे बड़ा इसके बारे में, अम खुलिक़ू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून अम खलक़ुस समावाति वल अर्द बल ला युक़िनून, वर दे क्रिएटेड बाय नथिंग और वर दे द क्रिएटर्स ऑफ देमसेल्व्स, क्या वो पैदा किए गए अदम से। जब वो बोलते कि हमें किसी पैदा करने वाले ने पैदा नहीं किया, तो वो ये मानते कि हम नथिंग से वजूद में आ गए, नथिंग से हमें, नथिंग ने हमें पैदा किया। अम हुमुल खालिकून, या वो ये मानते कि हमने खुद अपने आप को पैदा किया है। दोनों पॉसिबल नहीं है, नथिंग से समथिंग नहीं आ सकता है, और ना ही इंसान खुद को पैदा कर सकता है, क्योंकि टू क्रिएट योर सेल्फ यू नीड टू एग्जिस्ट व्हेन यू डोंट एग्जिस्ट, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसमें पता है इसमें क्या आ गया, इसमें आ गया ना जुबैर इब्न मुतइम, शायद एक सहाबी था, जब उसने सुना ना ये वाली आए थे, वो आया था शायद मगरिब नमाज पढ़ने के लिए, उसने सुनी ये वाली आए थे, अम खुलिक़ू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून अम खलक़ुस समावाति वल अर्द बल ला युक़िनून। उसने कहा कादा क़ल्बी अन यतीर, करीब वो उसके करीब था कि मेरा दिल उड़ जाए इसके बाद, इतना मुझे असर हो गया, उसको असर हो गया इस इन आयत से। जब उसने ये कहा, जब उसने ये आयतें सुनी, उससे सवाल किया खुद को, क्या मैं पैदा हो गया होगा आदम से, नहीं। या जैसे सिंपल सवाल किया था ना उसको, होता है ना, जो नहीं होता है, शेफर्ड था एक अरब में,
اس کو کہا ایک ایتھیسٹ دہری نے اس کو کہا کہ تم کیسے مانتے ہو خدا ہے، تم نے دیکھا نہیں ہے اس کو؟ اس نے کہا اس کو، میں ایک عام آدمی ہوں، میں پالتا ہوں ریوڑ، جہاں سے ان کے فیس ہوتے ہیں نا، فیس جہاں سے چلتے ہیں، جہاں ان کے فیس ہوتے ہیں، میں خود بولتا ہوں یہاں سے وہ چل گئے ہوں گے۔ تو جب میں دنیا دیکھتا ہوں ساری، میں نے خالق کو نہیں دیکھا، مگر میں جب دنیا کا مشاہدہ کرتا ہوں، میں بولتا ہوں ہر کسی دنیا خود نہیں بن سکتی ہے، کوئی نہ کوئی تو ہوگا ہی جس نے اس کو بنایا ہوگا۔ یہ سمپل لاجک ہے نا، یہ ہے نا، یہ والا جو آرگومنٹ ہے نا، ٹیلوجیکل آرگومنٹ، یہ نا یہ ریفیوٹیبل آرگومنٹ ہے، یہ ہر کسی ذہن میں آرام سے اتر جاتا ہے۔ ڈیزائن آرگومنٹ، پہاڑ کیسے بن گئے، سمندر کیسے بن گئے، کچھ بھی نہ، دنیا کیسے بن گئی ساری، پانی سب کچھ کیسے پرفیکٹ آرڈر میں سب کچھ بن گیا۔ اب کیسے سینڈ کرے چاہیے مطلب؟ ہاں یہ بھی ہے نا حدیث میں آ گیا، اچھا یہ والا آپ بول رہے، ہاں حدیث میں آ گیا اس کے بارے میں، ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ چھُ گۄڈنِکِس آسمانس پٮ۪ٹھ نزوٗل کران، وسان بۄن گۄڈنِکِس آسمانس پٮ۪ٹھ، ییٚمہِ ساتہٕ رٲژ سُنٛد ترٛیٚیِم پہر چھُ آسان، جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، یہ صحیح روایت ہے۔ تو ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نزول کرتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت ہم نہیں بیان کر سکتے، اس کی ہاؤنیس کیسے اللہ تعالیٰ اترتے ہیں پہلے آسمان پہ، کیفیت ہم اس کی بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ امام مالک سے کہا نا، ایک انسان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے، وہ کیسے عرش پہ ہے؟ اس کو پسینہ آ گیا، امام مالک کو وہ ریڈ ہو گیا، اس نے کہا الکیفیت مجھول، کیفیت مجھول ہے، ہم اگنورینٹ ہے اس کی ہاؤنیس سے، کیسے ہے وہ۔ الاستواء معلوم، رب کا عرش پہ مستوی ہونا یہ معلوم ہے، یہ پتہ ہے۔ والکیفیت مجھول والسؤال عنہ بدعت، سوال اس کے بارے میں کرنا ہی بدعت ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے عرش پہ ہے۔ تو یہ جو نا، یہ اللہ تعالیٰ کا نزول کرنا پہلے آسمان پہ، کہ رب بولتے ہیں پھر حل من مستغفر فیستغفر له، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا اس کو میں معاف کروں گا، ہے کوئی سوال کرنے والا اس کو میں قبولیت کروں گا۔ تو یہ جو ہے یہ صحیح روایت ہے، لیکن یہ کیسے ماننا ہے؟ ہاں، حل را امام احمد فی المنام، میں دیکھا تھا شیخ صالح فوزان کا اس پہ ایک ویڈیو، وہ بول رہا تھا ہاں اس نے دیکھا ہے خواب میں، اس میں دیکھا تھا اس ویڈیو۔ کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا اپنی آنکھوں سے؟ یہ نہیں اختلافی مسئلہ ہے بہت زیادہ۔ اس میں صحیح رائے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، لیکن اپنے دل کی آنکھوں سے، تمو وٕچھ رب پننہِ دل مبارک کیو چشمو، تمو وٕچھ نہٕ رب پننہِ سر مبارک کیو چشمو کینٛہہ۔ اس میں یہ صحیح روایت، کیونکہ اس میں تضاد روایت، مطلب عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کیا ہے، جس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے جھوٹ باندھا، ایسا کچھ ہے نا روایت میں۔ وہاں سے ابن عباس کی تو اس کا الٹا ہے اس کی روایت، کہ انہوں نے اپنے رب کو دیکھا، تو مراد ہے کہ انہوں نے اپنے رب کو دیکھا اپنے دل مبارک کے آنکھوں سے، جو بولے گا اپنے سر مبارک کی آنکھوں سے دیکھا وہ صحیح نہیں ہے، ایسا سمجھ، مطلب خواب میں دیکھا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ ایک روایت میں آگے کہ آپ نے فرمایا کہ نور انا اراہ، اللہ تعالیٰ نور ہے، میں کیسے رب کو دیکھ سکتا ہوں؟ نور انا اراہ، ایک منٹ، یہ ایسے آ گئے امام احمد کے بارے میں، اس نے دیکھا خواب میں اللہ تعالیٰ کو، میں دیکھا تھا شیخ صالح فوزان کا ویڈیو اس کے بارے میں، لیکن کوئی مطلب آپ کو لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے ربا میں ہاؤ پانون پان، رب نے کہا لن ترانی، سیکنڈ میں وچھت کہیں نہ، فلما تجل، رب نے جب تجلی ڈال دیا، اپنی تجلی رب نے ڈال دی، اپنے نور کا ایک حصہ ڈال دیا تھوڑا سا، تو موسیٰ کو چکر آ گیا، وہ گر گیا، پہاڑ سور ہو گیا، اس کو چکنا چور ہو گیا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ لیکن آخرت میں دیکھ پائیں گے نا مومن اللہ تعالیٰ کو، ایسے جیسے ہم دیکھتے ہیں مون کی طرح، کیونکہ مون کو دیکھنے ٹائم پہ مطلب کہ ایسا مطلب ہوتا ہے کہ کہیں پہ ایگزیبیشن ہے، ہمیں وہاں دکھے گا کچھ چیزیں سارے نہیں دکھیں گے، لیکن مون دیکھتے ہیں ہر ایک کو، عذاب نہیں ہوتا ہے مون دیکھنے میں، تو ویسے اس کی مثال دی گئی ہے، انکم سترون ربکم کما ترون، ایسے کچھ روایتوں میں آ گیا ہے۔ یہ ضروری ہے مسائل پڑھنا، عقیدے کے مسائل، کیونکہ اس میں ہوتا ہے نا ہمیشہ کنفیوژن انسان کو ان چیزوں میں، تو سوال کرنا چاہیے اس میں ضروری، کیونکہ اگر سوال نہیں کریں گے جواب کہاں سے ملے گا؟ حدیث میں آ گیا نا انما شفاء العی السؤال، شفاء جہل کا کیا ہے شفا؟ سوال کرنا، سوال سے ختم ہو جاتا ہے انسان کو جہل، تو سوال کرنا چاہیے، لیکن زیادہ سوال نہیں کرنا چاہیے، زیادہ سوال نہیں کرنا چاہیے، مطلب خطرناک ہے، اور سوال اور سوال، کیونکہ پھر جواب نہیں ملتا ہے انسان کو۔ حدیث میں آ گیا نا کہ ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات ووعد البنات وحما وہات وکثرت السؤال، زیادہ سوال کرنا صحیح نہیں ہے۔
कैफियत हमें पता नहीं है इसके बारे में कि रब कैसे उतरता है पहले आसमान पे। हाँ, और बताइए आप। अच्छा, इतना ही सवाल था आपको? अच्छा, अब देखिए, अब आती हो गया, ए मेरे प्यारे बाबा जान ना, या अब तिफ़अल मा तुअमर, कहा ना इस्माइल अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, ए मेरे बाबा जान, तुम जो करना चाहते हो वो करो। हाँ बताइए, आप बताइए आराम से सवाल, बताइए आप। हाँ हाँ बिल्कुल, ये भी सही रिवायत है। 60 क्यूबिट्स, हाँ। हाँ, ये जो हदीस में आ गया, हदीस में आ गया कि जितना आदम अलैहिस्सलाम, वो अल्लाह ताला ने, अच्छा हाँ, ये खतरनाक सा मसला है इसमें। इसमें किताब लिखी है एक आलिम ने, मुझे वो है वो किताब, उसका नाम है फी खल्क़ तफसीर सूरत रहमान फी खल्क़ आदम अला सूरत रहमान। ये जो है ना, इसमें बहुत इख्तिलाफ है। आप सवाल करें, बहुत बड़े बड़े सवाल है ये। अच्छा देखिए, मसला क्या है। एक तो रिवायत में आ गया कि आदम अलैहिस्सलाम थे ना, वो थे कितने बड़े, वो थे 60 क्यूबिट। क्यूबिट हो गया आर्म्स लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक जरा, वो थे इतने बड़े, 30 मीटर लगभग होता है ये। क्योंकि 2 क्यूबिट, 2 जरा कितना हो गया, 1 मीटर। तो उसके बाद मखलूक जो है वो कम कम हो रही है हाइट में, कम कम हो रही है दिन ब दिन। एवोल्यूशन ये वाला इस्लाम बोलता है, इंसानों का एवोल्यूशन हो गया, ये वाला एवोल्यूशन। तो उसके बाद आ गया ना ये कि खलक अल्लाह, कि अल्लाह ताला ने, रब ने पैदा किया आदम को उसकी सूरत में। अब जो है यहाँ पे खलक अल्लाह फी सूरत ही, यहाँ पे बोलते हैं कुछ उलमा, ये जो ना ज़मीर हु का ज़मीर, ये जाता है आदम की ओर ही, यानी कि आदम की सूरत पे उसने पैदा किया। क्योंकि ऐसे, तो ऐसे इसके बारे में अगर आप मानेंगे भी वैसे ना कि अपनी सूरत में रब ने पैदा किया, तो हमने कहा ना कि ऐसे हम मानते हैं कि देखिए फॉर एग्जाम्पल कुरान में अल्लाह ताला के वजह के बारे में आ गया है जिक्र, है ना, चेहरे के बारे में, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, बाकी रहने वाला रब का वजह है। तो फेस का लफ्ज़ कुरान में आ गया अल्लाह ताला के बारे में। लेकिन वो ना इंसान के जैसा फेस है, जो बोलेगा वो इंसान जैसा फेस है, वो काफिर है। वो काफिर है, वो इस्लाम से बाहर है। क्योंकि वो मुजस्सिमा का अकीदा है, जो बोलते हैं खुदा का जिस्म है, बोलते हैं पूरा खुदा का जिस्म है, जैसे इंसान का जिस्म है ना, सिर है, हाथ है, पाँव है, टांगे, शिन है, पिंडली है, सब कुछ है, आंखें है, कान है, नाक है, मुंह है, वो हो गया मुजस्सिमा, वो काफिर है। लेकिन मसला क्या है, देखिए मानिए हम देते हैं एग्जाम्पल है इसकी ऐसे, एलिफेंट की होती है लेग, बोलते हैं लेग ऑफ एलिफेंट, या बोलते हैं हम लेग ऑफ एंट। दोनों को लेग बोलते हैं, लेकिन कितना डिफरेंस है दोनों में। दोनों को ना लेग बोलते हैं हम बोलते हैं आई ऑफ नीडल ना, जो नीडल में होता है ऊपर से वो थोड़ा सा छेद होता है, सुराख, जहाँ से घुसाते हैं हम धागे को, नीडल, उसको बोलते हैं आई ऑफ नीडल। या इंसान की आंख, उसको बोलती है आई, बोलते हैं। कितना फर्क है दोनों आई में। तो ये वैसे समझना है। ये हो गया मखलूक के दरमियान में इतना फर्क, क्रिएशन में इतना फर्क है आपस में ही। अब कितना फर्क होगा खालिक और मखलूक में। लेकिन हम मानते हैं क्योंकि कुरान में आ गया ना सीधे, यौम युक्शफ़ु अन साक़िन व युदअऊन इला सुजूद फला यस्ततीऊन खाशिअतन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्ला, है ना। शिन का लफ्ज़ कुरान में आ गया हम साथ, यौम युक्शफ़ु अन साक़, जब कशफ कर दिया जाएगा साक़ से, पिंडली ज़ाहिर कर दी जाएगी। तो पिंडली का लफ्ज़ अल्लाह ताला के बारे में आ गया है। हाथ का लफ्ज़ आ गया अल्लाह ताला के बारे में, यदुल्लाहि मग़लूला गुल्लत अयदीहिम व लुइनु बिमा क़ालू। जो यहूदी बोलते हैं कि खुदा के हाथ बंद है, वो हमें कुछ नहीं अता करते हैं। तो हाथ के बारे में आ गए। लेकिन उलमा एहतियात करते थे अपनी उंगली दिखाने के टाइम पे, जब वो अल्लाह की उंगलियों के बारे में बयान करते थे हाथ दिखाने में, ताकि इंसान ये गुमान ना करे कि रब का हाथ ऐसा ही है 5 उंगलियां वाला, ना बिल्लाह। वो काफिर है वैसा इंसान जो ये समझेगा। क्योंकि रब को ना तशबीह देनी है मखलूक के साथ। लैसा कमिथलिही शैउन व हुवस समीउल बसीर, कह चीज़ सुन रब सुकीन है, देयर इज नथिंग कंपेयर टू हिम व हुवस समीउल बसीर। लेकिन एक रिवायत में आ गया ना कि इन कुलूबल इबाद बेन असाबि अर्रहमान, ऐसे कुछ रिवायत में आ गया कि बंदों के दिल होते हैं अल्लाह ताला के उंगलियों के दरमियान में। ये सही रिवायत है। तो वहाँ पे उंगलियों का लफ्ज़ आ गया अल्लाह ताला के बारे में। तो हम मानते हैं, या वह समावात मतफियात, कुरान की आयत सारी, जो ज़मीन और आसमान है वो होंगे फोल्डेड रब के हाथ में क़यामत के दिन। जब रब बोलेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है, लिल्लाहिल वाहिदुल क़हार, एक वाहिदुल क़हार अल्लाह ताला की। तो वहाँ पे हाथ का लफ्ज़ आ गया है। या हदीस में आ गया रब के दोनों हाथ दाहिने हैं, किलल यदि कुछ ऐसे, दोनों रब के हाथ दाहिने हैं। लेकिन ये बता इंसान जैसे हाथ बोलेगा इंसान, तो समझना ऐसे है। जब, क्योंकि देखिए मसला क्या होता है, कभी इंसान ने खालिक का मुशाहिदा नहीं है, किसी मतलब अल्लाह को देखा ही है किसी इंसान ने, तो इंसान करता है कियास रब रब पे,
انسان انالوجی دیتا ہے رب کے بارے میں مخلوق کو دیکھ کے. انسان نے مشاہدہ کیا مخلوق کا, انسان نے کریشن دیکھی ہے, وہ اندازہ کرتا ہے کریشن کو دیکھ کے رب پہ, جو کہ بالکل باطل ہے. کیونکہ جو بھی کیفیت یہ لکھتا ہے. اب شیخ, اسے نہ لکھا ہے یہ عبد الرحمن بن ناصر البراق, عرب کا عالم ہے, اس نے کیا ہے کہ تحویہ کو شرح, اس نے یہی چیز لکھا ہے اس میں. اس نے لکھا ہے یہ چیز کہ جو بھی کیفیت تمہیں ذہن میں آئے گی نا رب کے بارے میں, رب کی کیفیت اس کے برعکس ہے. رب ویسا نہیں ہے جو تمہیں کیفیت رب کے بارے میں آ رہی ہے ذہن میں. رب ویسا نہیں ہے, کیونکہ تم نے مخلوق کا مشاہدہ کیا ہے. تمہیں اسی لیے تم اسی بنیاد پہ خالق کا بھی اگزامپل دیتے ہو. ایک میں بتاؤں آپ کو, میں لکھا تھا یہ پوائنٹس نا اچھے سے اس کے. آئی, یہ ٹوٹ گیا ہے پھوک سائڈ سے. ہاں, لا يمكن للعباد ان يدركوا حقیقت ذات الرب. ممکن ہے یہ بندوں کے لیے کہ وہ ادراک حاصل کر سکے رب کے ذات کی حقیقت کے بارے میں, ادراک حاصل کر سکے وہ. او شیء من صفات, یا کسی بھی چیز کے بارے میں, رب کی صفات کے بارے میں انسان پورا ادراک حاصل نہیں کر سکتا, حقیقت اس کو نہیں جان سکتا انسان. آ, کیونکہ ولا يحيطون به علما, کیوں نہیں, رب اس احاط کرت پنی علم کے ذریعے. یہ ہو گیا ایک چیز. دوسرا بولتا ہے یہ اس میں العباد يعرفون ربهم على حسب مراتبهم في مراتب في معرفة ربهم. یہ نہیں ہے, یعنی میں نے وہ کہا. ہاں, كلما خطر ببالك, تمہیں جو بھی کیفیت ذہن میں آئے گی رب کے بارے میں, فإن الله تعالی بخلاف ذلك, رب اس کے خلاف, رب ایسا نہیں ہے. کیوں؟ آ, لیکن یہاں یہ بولتا ہے ان اراد من الکیفیات فصحیح, اگر ہم مان رہے کیفیت کے بارے میں, جو کیفیت مجھے رب کا ہاتھ ہے, لیکن اگر مجھے کیفیت آ رہی ہے انسان کی ہاتھ جیسے رب کے ہاتھ کے بارے میں, تو میں کافر ہو جاؤں گا. اگر میں نے ویسے سمجھا رب کا ہاتھ ایسا ہے, رب کرسی پہ بیٹھتا ہے انسان کی طرح جیسے رب عرش پہ ہے, انسان کافر ہے ویسا. تو کیفیت کے بارے میں, ہاؤنس کے بارے میں, مسئلہ یہ ہے کہ میں رب کی ہاؤنس, رب کی کیفیت کے بارے میں ادراک حاصل نہیں کر سکتا ہوں, اس کی حقیقت میں نہیں جان سکتا ہوں. اس کے خلاف رب ہے, جیسے میرے ذہن میں آ رہا ہے اس کی کیفیت, ویسی رب کی کیفیت نہیں ہے, کیونکہ میں نے رب کو مشاہدہ نہیں کیا ہے. میں نے کیا مشاہدہ مخلوق ہے, کیونکہ میں خود مخلوق ہوں. اچھا, لأنما كل يخطر ببالك من الكيفيات فإنه راجع إلى شيء من المخلوقات. یہ لکھا ہے اس نے, لیکن یہ ضروری پڑھنا چاہیے یہ سب چیزیں, اللہ کی قسم. اچھا, اور آپ کو سوال ہے کوئی, یہ سمجھنا ہے ایسے ہی والا حدیث, ایسے سمجھنا ہے یہ, کیونکہ گمراہ فرقے بن گئے سارے اس میں نا اسماء و صفات کے مسائل میں, قدریہ, جبریہ, معتزلہ, اشاعرہ, ماتریدیہ, کلابیہ, خوارج, مرجئہ, وہ سارے بن گئے ادری سے اسماء و صفات کے مسائل میں ہی. لیکن یہ بہت آسان بھی ہے, اس کے پاس عقل ہوگی نا, اس کے پاس دماغ ٹھیک ہوگا, ساؤنڈ اس کے پاس دماغ ہوگا, اس کے لیے مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے رب کو, رب کی ذات کیا ہے. اچھا, اصلی سارا مسئلہ ہوگا نا, وہی جو میں نے کہا پچھلے, اینتھروپومورفزم, خدا کو دینا مخلوق کے ایٹریبیوٹس, خدا کو دینا, ڈیوائن بینگ کو دینا مخلوق کے ایٹریبیوٹس برابر. تو اسلام سے خلاف, اسلام اینٹی اینتھروپومورفک ہے. اسلام بولتے ہیں ہرگز بھی ایسا نہیں ہے, کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے مخلوق اور خالق کے درمیان. اچھا, مانتے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نا موجود, رب جو موجود, اللہ تعالیٰ موجود ہے, وہ ایگزسٹ کرتے ہیں, ہم بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, لیکن رب کا وجود کامل ہے, ہمارا وجود ناقص ہے. رب دیکھتا ہے, ہم بھی دیکھتے ہیں, رب کا دیکھنا کامل ہے, ہمارا دیکھنا ناقص ہے. وہ ہر کوئی چیز ہر جگہ پہ دیکھتا ہے, ہم بھی سنتے ہیں, رب بھی سنتے ہیں, ہمارا دیکھنا بالکل ناقص ہے, رب کا دیکھنا بالکل کامل ہے. وہ سمیع ہے, وہ بصیر ہے, ایسے سمجھنا یہ چیز. کیونکہ کچھ فرقے جو نکلے نا, جیسے جہمیہ کا فرقہ تھا نا, انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ رب, جو انسان بولتا ہے خدا سنتا ہے, ہم یہ نہیں مانتے, کیونکہ وہ بولتا ہے انسان, تو انسان بھی سنتا ہے, خدا بھی سنتا ہے. انہیں انکار ہی کر دیا رب کے سننے کو, تو وہ کافر بن گئے اس چیز سے, کیونکہ انہیں رب کو, رب کی صفات کا انکار کر دیا. کچھ نے کہا کہ تقدیر وقدیر کچھ بھی نہیں ہے, انہیں تقدیر ہی نہیں انہیں مانا, ان کو بولتے قدریہ, انہیں مانا ہی نہیں کچھ, ہر کوئی چیز پری ڈیسٹنٹ ہے, انہیں یہ مانا ہی نہیں. یعنی کہ انہیں رب کے علم کا انکار کر دیا, انہیں مانا ہی نہیں کہ رب جانتا ہے دنیا میں کیا ہو جائے گا, وہ یہ نا تقدیر, تو بھی کافر ہے. جبریہ, انہیں کیا بولا, خدا مجبور کرتا ہے بندے کو کوئی چیز کرنے پہ, تمہیں یہ چیز کرنا ہے کرو, وہ بھی کافر ہے. وہ کافر نہیں بولا, ان کو کافر نہیں بولا جبریہ کو. قدریہ کے بارے میں اجماع امت کا کہ وہ کافر ہے, کیونکہ وہ رب کا تقدیر کا انکار کرتے ہیں وہ. دیکھیں مسئلہ کیا ہے, یہ بھی سمجھنا ضروری. ہم کہتے ہیں نا کہ تقدیر مطلب ہو گیا, تقدیر ہو گیا اندازہ کرنا, اسٹیمیشن کرنا, کہ رب کو پہلے پتہ ہے دنیا میں کیا ہو جائے گا,
رب جانتا ہے، اور رب نے وہ لکھ لیا ہے. اس کو بولتے ہیں پہلے علم، تقدیمیاتی چارج علم، رب کا علم ہے. کتابہ رب نے لکھ لیا ہے لوح المحفوظ پہ. دنیا زمین و آسمان پیدا کرنے سے پہلے 50,000 ایئرس پہلے رب نے لکھ لیا ہے یہ سب تقدیر. اور کتابہ مشیئہ اور خلق، کہ جو ہے نا خلق و افعال العباد، جو بھی بندے کام کرتے ہیں وہ کریٹڈ ہے. میرے ایکشنز کریٹڈ ہے، پہلے سے کریٹ کیے گئے، رب نے کریٹ کیے ہیں. لیکن کرتا میں ہی ہوں ایکشنز، لیکن رب نے کریٹ کیے، مجھے یہ ماننا ہے. مشیہ ہو گیا ول، کہ میری بھی ول ہے، خدا کی بھی ول ہے. میری ول رب کے ول کے تابع ہے، میری مشیت رب کی مشیت کے تابع ہے. میری مشیت رب کی مشیت کے تابع ہے. جیسے فار ایگزامپل میں لکھوں گا کتاب، کوئی ڈاکٹر لکھا کتاب ہے کہ 2 منٹ کے بعد یہ پیشنٹ مر جائے گا. پھر پیشنٹ مر جاتا بھی ہے، لیکن وہ نہیں مر گیا ڈاکٹر کے لکھنے سے، اس کو مرنا ہی تھا ویسے بھی. لیکن کیونکہ ڈاکٹر کو پتا تھی نا علم کے مطابق کہ یہ مر جائے گا، اس نے بس لکھ لیا تو پھر مر گیا. وہ اس کے بولنے سے نہیں مر گیا، اس نے بس اندازہ کیا کہ یہ مر جائے گا. ٹیچر کہتا ہے اندازہ بچے کو آئیں گے اتنے پرسنٹیج، اتنے آتے پرسنٹیج. ٹیچر کے اندازہ کرنے سے پرسنٹیج ویسے نہیں آگے، بس ٹیچر نے اندازہ کیا تو ٹیچر کو علم تھا اس کے بارے میں. اب یہ ہو گیا مخلوق کر سکتی ہے ایسا اندازہ. اب جب خالق کا اندازہ ہوگا اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہو سکتا ہے اس کے اندازہ کرنے میں. جو اس نے اندازہ کیا وہی ہو جائے گا. یہ ہو گیا تقدیر ان شارٹ. اور جبریہ بولتے ہیں ہم پہ جبر ہو رہا ہے، کہ جو لکھا ہے ہم وہی کر رہے ہیں، خود تک ہمیں کچھ بھی نہیں. یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے یہ. اور اپنے بندے کو اختیار دیا، ان ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اور اپنے انسان کو دونوں راستے دیے، کہ چاہے سو اپنا شکر چوات یا کفر چوات. سو کہہ رہا رب سن شکر یا سو رب سن نعمت کفر. یہ ہو گیا یہ چیز. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. رب نے الہام کری دونوں چیزیں انسان کے اندر، انسان کا فاجر پن بھی اور انسان کا تقوی کی طرح جو انسان کو پکارتا ہے. وکٹنس اور رائچسنس دونوں انسان کو اندر سے انسان خود کرتا ہے پھر کوئی ایک چوز. اور بولتے ہیں نا عالم ایسے، اگر کوئی انسان بولتا ہے اس کو بولتے ہیں نماز پڑھو، بولتا ہے اگر میں ایسے لکھ تل پر نماز. پتہ عالم کیا کرتے ہیں پرانے عالم اس ٹائم پہ، وہ لگاتے ہیں اس کو چاپنے داب سر پہ، بولتے تھے اسے لکھی چاپنے داب تھی کالس پیٹ. کیونکہ وہ بناتا ہے تقدیر کو بہانہ بناتا ہے وہ نہ عمل کرنے کا. جبکہ ایسا نہیں ہے، انسان کو اختیار دیا گیا اپنا. اور انسان کو کوئی روکتا ہے نماز مت پڑھو، کوئی روکتا ہے ہمیں نہیں، پتہ ہوتی ہے میں خود کرتا ہوں. تو یہ بالکل لاجیکل ہے یہ سب کچھ. جبریہ کا عقیدہ بھی، قادریہ کا عقیدہ بھی. اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ سب کچھ پری ڈیسٹنڈ ہے، سب کچھ پہلے سے ہی لکھا گیا ہے جو رب کو پتہ ہے کیا ہو جائے گا. ہماری بھی ول ہے، رب کی بھی ول ہے. ہماری مشیت رب کی مشیت کے تابع ہے. جتنا انسان چاہتا ہے کہ میں رب کے نزدیک جاؤں، اتنا رب اس کو توفیق دیتا ہے. جتنا انسان چاہتا ہے میں نیک عمل کروں، رب اس کو بولتا ہے لو انرجی نیک عمل کرنے کی. جتنا انسان چاہتا ہے برا عمل کروں، رب اس کو بولتا ہے لو تمہیں برا عمل کرنے کی انرجی، کر تم برا عمل. تمہیں اس کے لیے خود کو اکاؤنٹیبل، پھر تم اس کے لیے اکاؤنٹیبل ہو گئے، پھر تمہیں حساب دینا پڑے گا جو کچھ تم کر رہے ہو. تو اس لیے نا فری ول کا مسئلہ سب کچھ، تاکہ رب حساب لے سکے بعد میں، ہے نا. اس کو بولتے ہیں علم الظہور. علم الظہور کا ہے کہ رب کو پتہ ہے نا پہلے سے کیا ہو جائے گا. اگر آپ کو پہلے پتا تھی کہ یہ جائے گا جنت میں، جائے گا جہنم میں، اس نے کیوں پہلے ڈال دیا جنت میں ہرے کو؟ کیونکہ تاکہ وہ حجت قائم کرے، تاکہ علم الظہور بولتے ہیں اس کو، تاکہ وہ ظاہر ہو جائے. انسان بولے گا ہاں میں دنیا میں آ گیا، میرے پاس اختیار تھا، میں نے خود برائی کا راستہ اپنایا، اب میرے لیے عذاب جسٹیفائی ہے، مجھے عذاب اب ملے گا تو اب مجھے. تو یہی عدل ہے رب کا. رب کا عدل ہے کہ موسی کو، رب کا عدل ہے کہ گنہگار کو، بدکار کو، شرک کرنے والے کو جہنم ملے گا. عدل یہ ہے کہ نیکوکار کو، نیک عمل کرنے والے کو، موحد کو جنت ملے گا ہی. تو کب ہوتا ہے پاسبل؟ جب تک ہمارے پاس فری ول نہیں ہوتی، ہم اس دنیا میں نہ آتے، ٹیسٹ ہمیں نہ لیا جاتا. باقی سب یہ فضول چیزیں نا، یہ ساری چیزیں جو ان کے عقائد ہے. آج کل بھی ہے لیکن آج کل کم ہے یہ سب چیزیں نا. یہ تھا امام احمد کے زمانے میں، ابن تیمیہ کے زمانے میں، جو سب کتابیں لکھی ہیں اس کے بارے میں، کہ تحاویہ واسطیہ لکھا انہوں نے اپنے وقت پہ اسی کے بارے میں. جو سمجھتے ہیں ہم ریشنل، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ریشنلٹی کو فالو کرتے ہیں نا، ویسے لوگ